ایک اور خوشخبری آئی پرسوں جب IMF کے ساتھ ہماری یقیناً اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. ہمارے ذخائر جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں اور اب تو جو ہے انٹرنیشنل فورمز ہوں یا ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں بھی مزید کمی آئے گی. اور کل جو ہے وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے جس کے اندر جو ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس ہے اس نے جو ہے وہ 2023 میں پاکستان کی انفلیشن جو ہے 38.5% کہی اور انڈیا جو ہے وہ 11.51% پہ تھا. اور وہ پروڈکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2024 میں جو ہے وہ انڈیا 5.66 جو ہے پرسنٹ ہوگی اس کی انفلیشن, فوڈ انفلیشن, اور پاکستان الحمدللہ انڈیا سے بھی کم ہوگا 2.46% کے اوپر. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل جو ہے ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہی ہے. اب یہ ان تمام خوشخبریوں کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک فتنہ فساد گروپ نے کوشش کی تھی کہ وہ کل تماشا لگائیں گے پرائم منسٹر کی تقریر کے دوران نیو یارک کے اندر, لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی. جب 15 سے 17 لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تو وہ جو سورما تھے جنہوں نے اناؤنس کیا تھا ان کو شرمندگی سے سر جھکا کر واپس جانا پڑا اور جو ہے وہ اس سو کالڈ احتجاج کے اندر شامل نہیں ہو سکے. یہی پرابلم ہے ان کا. جب ملک کے اندر بہتری آنے لگتی ہے, جب ملک کے اندر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں, جب غریب کی روٹی جو ہے وہ پہنچانی لگتی ہے, جب حکومتیں جو ہے وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو وہ دن رات جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, وہ عام آدمی کے لیے مختلف جو ہے وہ اقدامات لے رہی ہیں, ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ جوبن پہ ہے. پہلے IMF کو ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ IMF کے جو ہے وہ اس کو خط لکھنے کے باوجود, ان کو دفتروں میں ان کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود IMF کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ ملا بھی. اور یہ بھی جو ہے اس کو ہماری جو کل میں نے وزیر خزانہ کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ اگر ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے, جو پہلے بھی 2016 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آخری پروگرام جو ہے وہ کر کے گئی تھی مکمل IMF کا, اور اگر اس کو آخری پروگرام بنانا ہے تو ہمیں اس کے اندر اسٹرکچرل چینجز کرنے ہوں گے جس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اب کچھ دن پہلے فتنہ فساد گروپ جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہوئے, ایک جمہوری ذہن کی خاتون ہوتے ہوئے, گو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ انہیں بھولا نہیں آج تک, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو اجازت دو, ان کو جانا چاہیے, ان کو جلسہ کرنا چاہیے. آپ اس جلسے کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگ گئیں, اور بہت سارے ہمارے یہاں پہ بھی کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ پہاڑیاں اگے ہوئے جو ہے وہ ٹویٹس بھی کیے, اور وہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگتی ہیں. سو وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑی ان کو جو ہے وہ جلسہ دکھانے کے لیے. اور جب جلسے کا ٹائم ختم ہوا جس کے اوپر انہوں نے خود سے اگری کیا تھا, اور وہ اگری کرنے کے بعد جو ہے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ DJ نے بھی اپنا میوزک بند کر دیا, جو اسٹیج والا ہے اس نے اسٹیج کو جو ہے وہ چابی لگائی اور اسٹیج لے کے وہ چل پڑا, اور باقی جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ نیچے آ کے آرام آرام سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد ڈانٹ پڑی, اور جو فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے, جس کو پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا, اس نے جو ہے وہ ان کو ڈانٹ بھی پلائی. اور اس کے بعد اب اس نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے اب کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑتی ہیں, مختلف فیک ویڈیوز بھی لگانی پڑتی ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ سڑکیں بلاک کریں, چوکوں کے اندر جو ہے مظاہرے کریں, عام آدمی کو تکلیف ہو, گاڑیاں رکیں, اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنے اور کہا جائے پوری قوم باہر نکل آئی ہے. اور اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے آج جو پنڈی کے اندر فساد کا پروگرام بنایا ہے, اس فساد کے پروگرام کے اندر جو اب اس وقت چیف منسٹر KPK جس کے اپنے صوبے کی حالت یہ ہے کہ میں صرف کل رات کی آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتی ہوں. باجوڑ میں پولیس گاڑی پہ حملہ ہوا ہے, بم حملہ, جس میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں, اور SHO سمیت باقی اہلکار کو الحمدللہ اللہ پاک نے محفوظ رکھا. SHO شاہپور جو ہے ان کی گاڑی معمول کے گشت پہ تھی, اور اس کے اوپر جو ہے یہ سڑک پہ جو نصب بم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد اس وقت جو چیف منسٹر ہیں KPK وہ سوابی کے لیے نکل چکے ہیں. اور سوابی پہ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ سوابی میں وہاں
وہ کرینز، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ ان کی وہاں تیار ہے اور وہ انہوں نے لے کر جو ہے وہ پنڈی پہ یلغار کرنے کے لیے آنا ہے. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ پورا جو سرکاری جس طرح سے آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ پچھلی دفعہ تو خیر وہ اپنی جو تکلیف اور جو پریشانی تھی کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے اور گنڈا پور جو ہے اس نے جان بوجھ کر لیٹ آئے جلسے کے اندر، اور اس کے بعد اپنی جو ڈپریشن ہے وہ اپنی AK-47. مجھے یہ بتائیے کوئی CM ہو کسی صوبے کا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ عام آدمی کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوئی فائل ہونی چاہیے یا AK-47 ہونی چاہیے. اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا ان کی اپنی فوٹیجز موجود ہیں، جن فوٹیجز کے اندر جو یہ لوگ نکلتے ہیں جب KPK سے یا کہیں سے، وہ اپنی گاڑیوں میں انہوں نے ساتھ اپنے اسلحہ رکھا ہوتا ہے. کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے اور ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ کرینے لے کر، ایمبولینسیں لے کر اور جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو لے کر وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے پنڈی کے اندر؟ ایک بات میں بہت کلیئرلی لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے. 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے. اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش کی، تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا. یہ میں بڑی کلیئرلی بتا دینا چاہتی ہوں. اس کے بعد جو ایک اور کرم کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، اس میں دو قبائل کے بیچ میں جو جھڑپیں ہیں ان کا سلسلہ ایک ہفتے سے جاری ہے، اور اس کے اندر 5 افراد جو ہے وہ ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں تازہ جھڑپوں میں، اور ٹوٹل ابھی تک 46 افراد جاں بحق ہیں، 98 زخمی ہیں. یہ حالت ہے اس چیف منسٹر کے صوبے کی جس کو صبح و شام صرف پنجاب پہ یلغار کرنے کے لیے نکلنا ہے. اس بے شرم آدمی کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس کو امن و امان کی کوئی پرواہ ہے، نہ یہ کرم میں جو ہو رہا ہے اس کو وہ پرواہ ہے، نہ باقی اس کے پولیس والے مارے جا رہے ہیں اس کو وہ پرواہ ہے، نہ وہاں پر لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی نہ اس کو وہ پرواہ ہے. یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، وہاں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں ان کے قرضے پورے کرنے کے لیے. اور یہ کیا، یہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ پیسے لگ رہے ہیں پنجاب پہ یلغار کرنے کے آنے کے لیے. تو پچھلی دفعہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو موقع دیا گیا تھا اس فتنہ فساد پارٹی کو. چیف منسٹر صاحبہ نے ایک موقع دیا کہ یہ اپنے آپ کو سدھار لیں، لیکن پھر مورل آف دا اسٹوریز کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس لیے ان بھوتوں کو جو ہے وہ اب شاید دوسری طرح جو ہے وہ بتانا پڑے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے ہفتے کا ناکام اور فلاپ شو تھا، اس کے بعد جو ہے وہ فتنہ فساد کی جو نئی پلاننگ ہے اس کی تمام تر انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہے کہ یہ شر پسندی جو ہے وہ اس کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہاں کہاں کس جگہ سے کیا کیا لے کے نکل رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور حالت یہ ہے کہ پھر جب وہ جلسہ جو ہے وہ کر لیا تو اس کے بعد جو وہ کانا کے پہاڑوں کے بیچ میں جو جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے عمران خان کے شیرو جو ہیں وہ گتھم گتھا ہو گئے، اور ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چپیڑے رسید کی گئی. اور وہ کیا تھا کہ تم پیسے نکالو اور تم پیسے نکالو. ویسے بہت پیسے تو لگے نہیں تھے، وہاں ایک موونگ قسم کا جو ہے کنٹینر تھا جو گھوم پھر رہا تھا، اور یا DJ کا خرچہ ہوگا. سو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ حالات ہیں ان کے. آج جو ہے وہ ان کی جو ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں فساد کرنے کی، وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ان کی پرامنی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اب جب دوبارہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، پوری دنیا سے جو ہے مندوبین اور سربراہ مملکت اس تنظیم کی کانفرنس کے اندر انشاءاللہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی ڈرامہ ہے جو انہوں نے سی پیک میں جب چائنیز پریمیئر جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے، اور اس نے یہ دھرنا کر کے بیٹھ گیا تھا اسلام آباد کے اندر، اور وہ 1 سال سی پیک لیٹ ہوا تھا. اور اسی کا یہ اب چونکہ یہ اس کو پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے عوام کا جو ہے وہ
سکھ اور سکون اور ترقی برداشت نہیں ہوتی. سو اب یہ نیا پلان ہے کہ اب یہ حالات کو خراب کر کے یہ کسی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں ان سے نپٹنا پہلے بھی آتا تھا. پہلے بھی موصوف کو 126 دن کے دھرنے کے بعد جو ہے وہ بوریا بسترا جو ہے وہ جب یہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو سیف ایگزٹ ملے, بوریا بسترا اس کا کمپلیٹ کر کے بھیجا تھا. ابھی پچھلے ہفتے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بتائی اور دکھایا کہ وزڈم کیا ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے ان کو گھروں کو جانا پڑا. آج بھی جو ہے یہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی ایک پہلے اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, وہ بھی آئے تھے اسلام آباد پہ جلغار کرنے, تو ان کو اٹک کا پل جو ہے وہ کراس کرنے نہیں دیا تھا. ابھی میں نے سنا کل پرسوں وہ جب یہ پچھلے ہفتے جو شرمندگی تھی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہ آپ وہ دیکھیں نا گنڈا پور آ گیا اٹک کراس کر کے. پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی وہ اٹک کی طرف سے تو آیا ہی نہیں, اور دوسرا ہم نے اجازت دی ہوئی تھی اس کو آنے کی. اگر اس کو اجازت نہ دیتے نا پھر وہ آ کے دکھاتا, پھر اٹک کیا اٹک کی الف تک پہنچ جاتے تو آپ کو دیکھتے. چونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو اجازت دی تھی تو آپ کو جو ہے وہ آنے کی اجازت ملی. جب آپ کو آنے کی اجازت نہیں ملی تھی نا پھر آپ کو اٹک کے پل سے واپس جانا پڑا تھا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جب آپ کو فل عمرانی سپورٹ مل رہی تھی آپ کو, اور آپ نے 25 مئی کا ایک لانگ مارچ لے کے نکلے تھے آپ پشاور سے, اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے جلسے کی ایک جگہ دیتے ہیں, لیکن بعد میں کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بچے ہیں بہت, ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ان کو جلسے کی جگہ ملی ہے, اور انہوں نے پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی. اسلام آباد کی میٹروز کو, اسلام آباد کی جو پلانٹیشن ہے اس کو, اسلام آباد کے اندر جو چیزیں تھیں ان سب کو انہوں نے آگ لگا دی. اور پیٹرول بم تو آپ نے ہماری قوم کے بچوں کو سکھائی دیے ہیں اپنے ان طالبان ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے زمان پارک کے باہر آپ کا تحفظ فرمایا کرتے تھے. انہوں نے جو ہماری بچوں کو پیٹرول بم چلانے سکھائے ہیں, وہ پیٹرول بم جو ہے وہ چلانے کی اجازت جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. ہم بالکل آپ کو یہ پیٹرول بم جلانے نہیں دیں گے. اور یہ سوابی سے جو لشکر گنڈا پور صاحب لے کے آ رہے ہیں, میرا ان کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حالات کو خراب مت کرے, کیونکہ حالات کو خراب کرنے کی ذمہ داری پھر ساری آپ کے اوپر ہوگی. پھر مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ تمام ہائی کورٹس جو بار بار کہتی ہیں ان کو احتجاج کا حق دے دیں, ان کو احتجاج کا حق دے دیں, ان کو احتجاج ہونا چاہیے, ان کو نظر نہیں آتا کہ احتجاج کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں. ان کو یہ جج صاحبان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ دوسرے صوبے کے اندر آ کر AK-47 لہرا کر جو ہے وہ گاڑیاں توڑتا ہے, اور گندی زبان تو خیر اس کا ایک طرح امتیاز ہے. یہ ہمارے جج صاحبان کو نظر نہیں آتا. اس کو احتجاج کہتے ہیں, یہ بنیادی حقوق ہے. آج جو یہ سڑکیں بند کرنا چاہتے ہیں, جن مریضوں کو ہسپتال جانے میں پرابلم ہوگا, جو لوگ اپنے دفتروں سے واپس نہیں جا سکیں گے گھروں کے اندر, ان کے بنیادی حقوق نہیں ہے کیا؟ ان کو جو ہے ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سارے ہمیں سرنڈر کر دینے چاہیے ان شن پسندوں کے گروہ کے سامنے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور پھر ان جلسے جلوسوں سے ریلیوں سے ملتا کیا ہے؟ پاکستان مخالف تقریریں, اداروں کے سربراہان کے خلاف بد زبانی, پاکستان کے خلاف نئی سازشیں کرنا, تو یہ تو نہیں ہوگا. اور یہ جو جیل میں بیٹھا جو فسادی ہے, جو یہ تمام پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ جتنے بہروپی اور فراڈیے ہیں ان کو ہم نے سیاسی جو ہے وہ ایک آپشن دیا تھا. ان کو کہا کہ اچھے بچوں کی طرح سیاست کرو, دہشت گرد مت بنو, لیکن ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تو دہشت گردوں کا ساتھ علاج بھی اب دہشت گردوں والا ہوگا. اس لیے میرا مشورہ ہے مخلصانہ کہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش مت کرنا, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرنا, ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. شکریہ جی. اچھا, آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ راولپنڈی کے احتجاج کے اوپر ہے, لیکن لاہور میں گزشتہ کئی روز سے نابینا افراد احتجاج کر رہے ہیں, ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں. کیا اس پر گورنمنٹ کی کوئی نظر نہیں ہے, یا اس کو ٹیچرز احتجاج کرتے کر دیں, اسکول بند ہوتے ہو جائیں, قوم کا مستقبل برباد ہوتا ہو جائے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, نابینا افراد جو ہے وہ جس دن وہ احتجاج کے لیے آئے تھے اسی دن پہلے دن ہماری کیبنٹ میٹنگ بھی تھی. چیف منسٹر صاحبہ نے باقاعدہ اس کے اوپر ہمت کارڈ جو ہے وہ تمام ہمارے جو نابینا افراد ہیں ان کے لیے ہمت کارڈ بنانے کا آرڈر اسی دن جاری کر دیا تھا کہ ان تمام جو ہمارے لوگ ہیں اور وہ جو ان کا کوٹا ہے
اس کے بارے میں میں نے ریکمنڈیشنز مانگی تھی جو انشاءاللہ ان تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہوں گی یا پہنچا دی جائیں گی، اور ایک پورے کمپریہنسو جو ہے وہ طریقے کے ساتھ. جب بھی ویسے آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو بلائنڈز ہیں ان کو جب بھی نوکریاں ملی ہیں یا جب بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں ملا ہے. ادروائز پچھلی دفعہ جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں آئے تھے تو مار کھا کے اور ڈنڈے کھا کے اور جو ہے وہ یہ وہاں سے نکالے گئے تھے. جہاں تک ٹیچرز کی باتیں، دیکھیے احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے. ہم نے ان کو کہنا کہ پہاڑیوں کے بیچ میں ہم نے ان کو دیا تھا نا احتجاج کا موقع، اور اتنا احتجاج ہوا کہ پہاڑیاں نکل آئیں کہانا کے اندر سے، اور ہم لاہوریوں کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ کانا کے اندر پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں. سو یہ دیکھیے یہ فائدہ ہوا ہے احتجاج کا کہ کانا کی جو ہے وہ حدود اربا بدل گیا ہے. سو جو یہ اس لیے یہ احتجاج اگر نارمز کے اندر کریں، اگر سیاست کریں گے ان کو کوئی نہیں روکے گا. اگر ریاست کے خلاف انتشار کریں گے، اگر گن پکڑیں گے، پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہونا چاہیے. پہلے ایک پھر آپ. اچھا میڈم سوال لے لیں کہ تحریک انصاف کو تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پورا شہر جو احتجاج سے بند ہونا تھا آپ نے پہلے ہی بند کر دیا. ایک سوال کے جواب دے دیں. پورا اس میں راولپنڈی بند ہے اس کے چونکہ اجازت نہیں ہے نا. اچھا دوسرا علی میں گنڈا پور آ رہے ہیں، آپ کی پریس کانفرنس کا بڑا زیادہ فوکس ان کے اوپر ہوتا ہے، تو آج بھی گرفتاری کا امکان ہے کیونکہ پنجاب ان کے اوپر مقدمات بھی لاہور میں ہے، تو پنجاب حکومت کا پلان ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ہم پلانس پہ نہیں چلتے، ہم حالات و واقعات پہ چلتے ہیں. اگر گنڈا پور صاحب AK-47 لہرا کے آج باہر نکلیں گے پنڈی میں تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. ایک منٹ ابھی ذرا کانا کی پہاڑیاں. ہاں جی ایک منٹ جی ایک منٹ شاکر صاحب آج پہلی دفعہ ہیں. ہاں جی عمران خان کی برتھ ڈے ہے 5 اکتوبر کو. لیکن صاحب یہ کہتی ہے کہ ہم ان کی برتھ ڈے کا کیک جو ہے وہ مینار پاکستان پر کاٹنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت نہیں دی جا رہی. اور دوسرا کانا کی آپ بات کر رہی تھی تو وہاں پر ایک جج صاحب کے بیٹے کے ساتھ کچھ وہاں پر ایک کہانا میں پہاڑیاں ہیں کہ نہیں؟ کہانا میں پہاڑیاں ہیں. بہت مہربانی، شکریہ. شاکر صاحب نے مان لیا کہ کہانا میں پہاڑیاں نہیں ہیں. نہیں پہاڑیاں ہیں نہیں بھائی، ایسے نہ کریں. اب غلطی ہو گئی ہے تو مان لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی سالگرہ ہے، اس میں مینار پاکستان کا کیا قصور ہے؟ مینار پاکستان کا کیا لینا دینا ہے عمران خان کی سالگرہ میں؟ جائیں ڈیالہ کے باہر کیک کاٹیں اور عمران خان کو بتائیں کہ ہم آپ کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں. مینار پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. پوری قوم کا قصور تو ہے کہ ہمارے بیچ میں موصوف تشریف لائے تھے فساد ڈالنے کے لیے، لیکن مینار پاکستان کا کوئی قصور نہیں. اچھا میڈم کانا کا جلسہ ہو، راولپنڈی یا کہیں پہ بھی احتجاج ہو تو زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے جیلیں بھگت چکے ہوئے ہیں، ان پہ مقدمات بھی ہیں، لیکن پھر FIRs بھی ہوتی ہے، اور FIR کچھ اس عجیب قسم کی ہوتی ہے کہ وہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو اس وقت وہ ان کو بیل مل جاتی ہے. بھائی میں آپ اسی محل خان نے کہ میرے جماعت اسلامی احتجاج کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ دھرنا امیر ہے، ان کا کام ہے. میں نے تو آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ دھرنا امیر ہے. وہ کراچی میں دھرنا دے دے کے وہ اس وقت پورے جماعت اسلامی کے امیر بن گئے ہیں، تو ان کو لگتا ہے شاید یہی کام کرنے والا ہے. اور جماعت اسلامی کو جتنے ووٹ پڑتے ہیں پہلے میرا خیال ہے کہ اس طرف غور کرتے تو بہتر ہوگا دھرنا دینے سے. جو لوگ جن کو فری ادویات مل رہی ہیں، جو لوگ ایئر ایمبولینس سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں، جن بچوں کو لیپ ٹاپ ملنے جا رہے ہیں، جن بچوں کو اب جتنے بھی نئے ایڈمیشنز ہوں گے جو میڈیکل کالجز کے ہیں، انجینئرنگ کالجز کے ہیں، ان کے اندر جو بچے میرٹ پہ آئیں گے ان کی تمام کی جو فیس ہے وہ پنجاب گورنمنٹ دے گی جو نہیں دے سکتے. وہ بچے جو ہے وہ یہ بچوں کو ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہے. پورے تمام صوبوں کے اندر میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں کسی صوبے کے اندر 12, 13, 14 روپے کی روٹی نہیں ہے. کو جو صوبے اپنے صوبوں کے اندر روٹی تک امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، جن کو اپنے لوگوں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے. اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے، یونیورسٹیاں بک رہی ہیں وہاں پہ، ان کی زمینیں بیچ کے قرضے اکٹھے کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ جو ہے ان کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ ویڈیو ہے جی، یہ دیکھیں ابھی بھی یہ آ رہے ہیں فسادی سارے نکل کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود لگاتے ہیں اپنی ویڈیوز، خود ساتھ لگاتے ہیں جس میں ساتھ گنیں رکھی ہوتی ہیں. تو گنے لے کر جو ہے وہ پنڈی میں گھسنے کی اجازت تو ہم کسی کو نہیں دیں گے. یہ خیر اگر 5 اکتوبر کو PTI کو جلسے کی اجازت ملتی ہے لاہور میں تو کیا پنجاب حکومت علی امین گنڈا پور کے پچھلے ایکشنز پہ انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ میرے بس میں ہونا تو ہاں. میڈم یہ بتائیں کہ گورنر پنجاب کے ساتھ آپ کا سیز فائر ہو گیا ہے، معاملہ ٹھہر گئے ہیں یا ابھی لڑائی چل رہی ہے؟ نہیں ایسی کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. دیکھیے
CM साहिबा ने नहीं, देखिए करप्शन के इल्जामात तो मैं भी लगा सकती हूँ, मेरा दिल चाहेगा मैं आप पे लगा दूँ, मैं गवर्नर साहब पे लगा दूँ, मैं किसी पे लगा दूँ। बात यह है कि इल्जामात की कोई सिर पैर होना चाहिए ना। पहली दफ़ा बाकायदा एक सिलेक्शन कमेटी बनी, सर्च कमेटी बनी, और उसने जो है वो उसको नोटिफाई किया, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी, फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट के अंदर आई, उसकी अप्रूवल हुई, और उसके बाद जो है वो गवर्नर साहब को जो है वो सिग्नेचर्स के लिए भेजा गया। लेकिन उनकी मर्जी है, उनको हमने कुछ नहीं कहना। अच्छा मैडम, ये कहेगा कि रोजाना एहतजाज की कॉल होती है, जुलूस होते हैं, जलसा होते हैं, तो इसमें ही हमारा ध्यान रखें, काम की तरफ क्यों? नहीं, हमारा काम की तरफ ही ध्यान है हमारा बिल्कुल। ये देखें ना, आज फसाद का प्रोग्राम है, तो आज शायद थोड़ी बहुत कॉन्सेंट्रेशन हमारी फसाद की तरफ जाएगी, बट अदरवाइज हफ्ते के 7 दिन जो है ना वो CM काम ही कर रही होती है। और अभी जो पिछले हफ्ते के अंदर, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, श्रिम्प का प्रोग्राम जो अपना पाकिस्तान के अंदर पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, जिसके अंदर छोटे छोटे मुल्क जो हैं इस सिर्फ श्रिम्प फार्मिंग के साथ वो कहाँ से कहाँ पहुँच, एक्वाडोर कहाँ पहुँच गई है, वियतनाम कहाँ पहुँच गई है, सो ये थाईलैंड बहुत उसको। और हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दफ़ा श्रिम्प की हार्वेस्टिंग हम करने जा रहे हैं पहले पायलट प्रोजेक्ट की, वो इंटरनेशनल साइज से भी ज़्यादा बेहतर श्रिम्प जो है वो हमारे यहाँ अल्लाह पाक ने हम पे मेहरबानी की है। और पंजाब के अंदर खाली ये एक प्रोजेक्ट, पंजाब की जो ख़जाना है पंजाब के अंदर, जो इससे हमें पैसे मिलेंगे, वो बहुत सारे जो हमारी तरक्याती मंसूबे हैं उनको पूरा करने के लिए अकेले के लिए काफ़ी होंगे। सो इसको एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हम करने जा रहे हैं। अकल ले लो गंडापुर, अकल ले लो अपने सूबे के बारे में। कभी अपने ये जो शाकिर साहब या उमर या कोई किसी दिन एक दिन मुझे बता के शर्मिंदा ही कर दो भाई कि अली गंडापुर ने ये काम किया है KPK के अंदर। मुझे कम अज़ कम, चलो मुझे नहीं पता होगा, मेरी कम इल्मी होगी, आप ही बता दें कि अजीम रहनुमा जो है इस कौम व मिल्लत के, जो पंजाब में यलगार करने आते हैं, उन्होंने अपने सूबे के लिए क्या काम किया है, सिवाय वो गन्ने लहराने के और जो है वो सरकारी खजाने को लूटने के, इसके अलावा क्या किया है? ये बताइए, ये जो मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा काम किया पंजाब गवर्नमेंट ने, ये आपका पंजाब गवर्नमेंट का ज़ाती प्रोजेक्ट है या किसी निजी शोबे के साथ या किसी शख्सियत के साथ शराकत आ रही है? जी नहीं, अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो है फिशरीज डिपार्टमेंट ने किया है जी, और इसका जो अब प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रोजेक्ट ये है कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेंगे कि वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें आके, और उनको आसान कर्जे भी जो है इस हवाले से दिए जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो लीज़ के ऊपर वो तमाम ज़मीन जो काबिल काश्त नहीं है, जहाँ पर जो खारे पानी का, और खारा पानी जो है वो बेस्ट है श्रिम्प की प्रोडक्शन के लिए, तो ये तमाम एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अभी इसको जो है तजर्बाती तौर पर पंजाब गवर्नमेंट के फिशरीज डिपार्टमेंट ने खुद किया है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेंगे। लिखा गया था कि जलसे में किसी भी इश्तिहारी मुल्ज़िम को इजाज़त नहीं होगी आने की, लेकिन गुज़श्ता जलसे में लिखा गया कि हमाद अज़हर आए, उन्होंने स्पीच भी की और गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज भी किया और वहाँ से बासानी चले भी गए। उसके बाद नहीं पूरी बात करो ना। उसके बाद उसको भगाने के लिए आलिया हमजा और जो लाहौर के सदर, अल्लाह जाने उसका क्या नाम है, वो शेख साहब समथिंग, हाँ, उन्होंने बाकायदा उसको शेल्टर प्रोवाइड किया, पुलिस वालों से हाथापाई की और करा के उसको गाड़ी में बिठाया। तो ये पूरी बात करें। और ये जो ये पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो अमाजगा है दहशतगर्दों की, अब उसके अंदर जो है ये जो भी पंजाब के अंदर दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा या शेल्टर देगा, उनका इलाज भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी।